شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال لقد عاش الإمام وآلہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حسین و جمیل لمحات وہ تھے جو انہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چڑھتے سورج اور چمکتے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ انسان کی زندگی خوشی سے بری کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بالآخر اسے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے کا اجر تم کو پورا پورا ملے گا۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ سارا مدینہ غم اور پریشانی سے نڈھال تھا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غم اور پریشانی سے حیران ہو کر پوچھنے لگے، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے؟ جی ہاں، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے، بے شک آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی، اور آپ کے جانے کے بعد تبلیغ دین کی ذمہ داری صحابہ اکرام اور اہل بیت رسول سمیت جناب حسین کے کندھوں پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ صحابہ اکرام سمیت جناب حسین رضی اللہ عنہم کو ایک اور صدمہ پہنچا، اس صورت میں کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ جناب حسین آنے والی زندگی میں مختلف واقعات کا سامنا کر سکیں۔ اما فی عہد الخلیفۃ ابی بکر الصدیق، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اہل بیت کو بہت فضیلت اور مقام حاصل تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے جس نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی خوب دوستی نبھائی اور بعثت کے بعد بھی، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور ان کی گود میں پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو بھی اہل بیت سے حسنی سلوک کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، آپ رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہو تو اس کے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اہل بیت سے اچھے سلوک کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ وہ جناب ابو بکر کے محبوب کے اہل بیت تھے۔ بخاری شریف کی ہی روایت میں ہے، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اہل بیت مجھے اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو پالتے ہیں جن کے پالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھیں،
اسی بات کا ثبوت دیتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چھوٹے بچے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بہت ہی پیار اور شفقت فرماتے تھے، ان کو خوب ہنساتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، ان سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا اندازہ ہم بخاری شریف کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ نے راستے میں سیدنا حسن کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کہنے لگے، میں تم پر قربان جاؤں، تم تو علی سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر خوب ہنسے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں بلکہ جناب حسین بھی سیدنا صدیق اکبر سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور یہ سب کچھ تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی کسی شخصیت سے زیادہ متاثر ہو جائے، یا اس سے محبت کرتا ہو، یا اس کی زندگی سے متاثر ہو۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت زیادہ طویل نہیں تھا، بلکہ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ الصديق اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کی وصیت اور صحابہ کرام کے اتفاق سے مسند خلافت کو سنبھالا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے انتہا محبت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ حسن و حسین کے ساتھ کیسا تھا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا حسین کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف تو حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دوسری جانب جناب عمر کے برادر نسبتی تھے، اور وہ یوں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی اور جناب حسین کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن تمام سسرالی اور نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سسرالی اور نسبی رشتے کے۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس نے حضرت عمر کے دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ آپ سیدہ فاطمہ اور جناب علی کی صاحبزادی سے شادی کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے سیدہ ام کلثوم اور سیدنا علی المرتضیٰ کا اکرام و تعظیم کرتے ہوئے 40,000 درہم حق مہر ادا کیا تھا۔ حضرت ام کلثوم سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام زید بن عمر بن خطاب تھا، جو اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، میں 2 خلفاء کا بیٹا ہوں، یعنی عمر کا بیٹا اور علی کا نواسا۔ تو کیوں سیدنا عمر فاروق حضرت حسین سے محبت نہ کرتے، جبکہ ان کی ہمشیرہ جناب عمر کی بیوی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں تھے زید بن عمر کے۔ حافظ ابن حجر اپنی شورۂ آفاق تصنیف الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حسین ابن علی نے خود سنایا کہ عمر فاروق ممبر پر تشریف فرما تھے، تو میں بھی ممبر پر چڑھا اور میں نے کہا، میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر کر اپنے والد کے ممبر پر جاؤ۔ تو عمر نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا، میرے والد کا ممبر نہیں ہے۔ جب حضرت عمر ممبر سے نیچے اترے تو مجھے کہنے لگے، بیٹا یہ باتیں تم کو کس نے سکھائی ہیں؟
میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں سکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت و شوکت نصیب فرمائی ہے وہ آپ لوگوں کی بدولت ہے۔ پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا ہماری تمنا ہے کہ تم ہر روز ہمارے پاس آیا کرو اور ہماری مجلس کو رونق بخشا کرو۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں یمن سے کچھ چادریں آئی تھی، آپ نے لوگوں کو پہنائیں تو وہ ان کو بہت اچھی لگیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول اور منبر کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لوگ آ کر روضہ رسول پر سلامی اور دعا کر کے گزر جاتے تھے۔ اتنے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یمنی چادریں نہیں اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے کیونکہ وہ چادریں حسن و حسین کے قد و قامت سے بڑی تھیں۔ تو حضرت عمر نے یمن کے عامل کو کہلوا بھیجا کہ فوراً ایسی چادریں بھیج دو جو حسن و حسین پر پوری ہوں۔ عامل نے چادریں بھیجی اور جناب عمر نے حسن و حسین کو اپنے ہاتھ سے چادریں پہنائی تو فرمایا اب میرے دل کو سکون ملا۔ الآن طابت نفسی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کو دیکھیے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیوان لکھنے کا حکم دیا تو لکھنے والوں نے کہا امیر المؤمنین سے ابتدا کی جائے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ عمر کو اس جگہ رکھو جہاں اس کو اللہ نے رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے ابتدا کی، ان کے بعد جس کا مقام تھا حتیٰ کہ بنو عدی کی باری آئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، تو اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کا اندراج کرایا جو کہ قریش کے بہت سارے قبائل کے بعد درج ہوا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر کیے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اہل بدر جتنا وظیفہ مقرر کیا جو کہ 5000 درہم تھا۔ حالانکہ وہ اہل بدر میں سے نہیں تھے، ان کو سیدنا علی المرتضیٰ جتنا وظیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے دیا جاتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر پر حسنین رضی اللہ عنہما کو اس وظیفے میں ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے زیادہ مقرر کیا تھا۔ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد گرامی سے مطالبہ کیا کہ ان کو بھی حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جتنا وظیفہ دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تم ان کے والد جیسا والد پیش کرو، ان کی ماں جیسی ماں پیش کرو، ان کے نانا جیسے نانا پیش کرو، میں تمہارے لیے ان کے برابر وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول و فعل اہل بیت سے عموماً اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے خصوصاً آپ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے حسنین کو کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جتنا مقام دیا، وہاں ان جتنا وظیفہ بھی مقرر کیا۔ دوسری جانب حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو اپنے بیٹے پر، ان کے والد جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اہلیہ پر فضیلت دی۔ جی ہاں، ایسا ہی تھا خلفائے راشدین کا رویہ، ایسی ہی تھی ان کی محبت اہل بیت سے۔ اسی وجہ سے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق سے اتنا متاثر تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام حضرت عمر کے نام سے رکھا، عمر بن حسین رضی اللہ عنہم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ کے بیش بہا احسانات کے بعد اہل بیت پر عموماً اور سیدنا حسین اور ان کی اولاد پر خصوصاً سیدنا عمر فاروق کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واسطہ اور ان کا احسان نہ ہوتا تو سیدنا حسین کی اولاد کا وجود اس دنیا میں باقی نہ رہتا، اور وہ اس طرح کے جب سیدنا عمر فاروق کے پاس فارس کا مال غنیمت لایا گیا تو اس میں فارس کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی بھی تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے اعزازاً سیدنا حسین کے نکاح میں دے دیا، جس کے بطن سے زین العابدین علی بن الحسین پیدا ہوئے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ان کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ رہا، اور پھر انہی سے جناب حسین کی نسل آگے چلی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ابو لولو مجوسی نے
جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر زخمی کیا، آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے چارپائی پر لٹا دیا تو لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا جو آ کر آپ کو سلام کے بعد صحتیابی کی دعا کرتے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھا اور میرے کندھے پر ایک شخص ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب علی المرتضیٰ تھے جو بہت ہی افسردہ تھے۔ جناب علی نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جو مجھے میری زندگی میں تم سے زیادہ محبوب ہو، نہ ہی کوئی تمہارے بعد تم جیسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تم کو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنتا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے۔ جناب عمر فاروق کی موت کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے حق میں کیسی تھی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ کا رویہ اور سلوک حسنین کریمین کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت اور شفقت والا تھا۔ سیدنا حسن و سیدنا حسین کی فضیلت ایک طرف تھی تو دوسری جانب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی تھے، وہ اس طرح سے کہ جناب عثمان غنی سیدنا حسن و حسین کے خالو تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور یہ دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سگی بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عبادت گزاری، زہد، ورع اور علم کی درس و تدریس میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ چھوٹی عمر کے تھے۔ وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے اپنی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اپنے واجبات میں شامل کر لیا۔ افریقہ کی سرزمین اور خصوصاً افریقہ کے صوبے تبرستان کی فتح میں سیدنا حسین ابن علی کی شمولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ تاریخ اسلام نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان جیسے دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عظیم کارناموں کو اپنے سنہری اوراق میں محفوظ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ افریقہ کی وہ فتوحات جس میں جیش العبادلہ یعنی وہ لشکر جس میں عبداللہ نام کے کئی صحابہ شریک تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام، ان کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین بھی اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن کے ساتھ اس لشکر جرار میں شریک تھے۔ لشکر مدینہ منورہ سے عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جب لشکر سرزمین مصر کی فسطاط نامی جگہ پہنچا تو وہاں پر مسلمانوں کا دوسرا لشکر اہل مدینہ کا منتظر تھا۔ جب دونوں لشکر ملے تو یوں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی، اور سب کی قیادت اس مقام پر سیدنا عبداللہ بن سعد ابی السرح رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ یہ عظیم لشکر یہاں سے مغرب کی طرف چل پڑا
اور بغیر کسی خوف و خطر کے طرابلس پہنچ گیا۔ یہاں سے مسلمان افریقہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے، اس غرض سے کہ سرزمین افریقہ کو رومیوں کے مظالم اور سفاکی سے پاک و صاف کیا جائے، جنہوں نے اہل افریقہ کو اپنی دہشت و وحشت سے یرغمال بنا رکھا تھا۔ افریقہ میں داخل ہو کر لشکر کے سپہ سالار عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا رخ سباتلا شہر کی طرف کیا، جہاں بیزنطی حاکم یعنی جرجیوس اور اس کا لشکر قلعے میں محصور تھا۔ مسلمانوں اور دشمنان اسلام میں گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں فتح اور کامیابی مسلمانوں کا مقدر تھی۔ بہت سارے رومی مارے گئے، کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لشکر اسلام میں بہت سارے جان نثاروں نے شہادت کا اعلیٰ رتبہ حاصل کیا۔ ظالم و غاصب رومیوں کے خلاف اس عظیم الشان فتح کے بعد سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان کے ساتھ جوانان اسلام کے ایک گروہ نے افریقہ کے دارالخلافہ کا رخ کیا، جن کے دل جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جن کے دلوں میں اس عظیم الشان فتح کی خوشی سمائی ہوئی تھی۔ اسلام کو نافذ کرنے کی غرض سے اور دین اسلام کو پھیلانے، اس کے جھنڈے کو دنیا کے کونے کونے میں لہرانے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ سن 30 ہجری کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طبرستان پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور دائرہ اسلام کو وسیع کرنے کی خاطر ایک لشکر تیار کیا، جس کی قیادت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر لوگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد بھی تھی، جن میں سیدنا حذیفہ بن یمان، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ طبرستان کو زیر کرنے کے لیے جب یہ لشکر روانہ ہوا تو سب سے پہلا پڑاؤ مسلمانوں نے قومس نامی جگہ ڈالا، پھر یہاں سے جرجان کا رخ کیا۔ یہاں کے لوگوں نے 2000 درہم سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس دینے پر مصالحت کر لی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکری جرار تمیسا جا پہنچا۔ تمیسا ساحل سمندر پر طبرستان کے آخری حدود میں واقع تھا۔ مذکورہ بالا تمام شہر طبرستان کے ماتحت تھے۔ لشکر اسلام اور اہل تمیسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا، جس میں مسلمانوں کی فتح روز روشن کی طرح واضح تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو قلعے میں محصور کرنے پر مجبور کر دیا۔ بعد ازاں ان کا محاصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ قلعے کے دروازے توڑ ڈالے اور جو وہاں تھے ان سب کو مار ڈالا۔ یوں مسلمان اس عظیم الشان جنگ کے بعد عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہو گئے، جس کو تاریخ نے آج تک اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے۔ تاریخی روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے فتوحات میں شرکت کی تھی، اور حسنین کا ان جنگوں میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں نے اپنی ساری طاقت اسلام کی اشاعت میں صرف کی تھی، کیونکہ ان کی ساری زندگی اسی بہادری اور شجاعت کی مثال پیش کرتی ہے، جو شوق شہادت کے جذبے سے سرشار تھے، جو اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ بلا شبہ دین دشمنوں کا ایک ایسا عظیم فتنہ تھا جس کی قیادت بے دین اور گمراہ لوگ کر رہے تھے، جو مخصوص قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی فتنہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سبب بنا۔ اور وہ اس طرح کے ان باغیوں نے حضرت عثمان کا اتنا شدید محاصرہ کیا کہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ سے پینے کا پانی بھی روک دیا۔ ان سب تکالیف پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق صبر کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود کو آپ کے دفاع اور باغیوں سے انتقام لینے کے لیے پیش کیا تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہایا جائے،
لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے بیٹوں کو آپ کے دفاع اور حفاظت کے لیے بیچ دیا، جن میں سے سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت حسن سیدنا عثمان کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی حالت میں آپ کے گھر سے اٹھائے گئے تھے، اور جب باغیوں نے آپ کا پانی روک لیا جبکہ آپ کے گھر والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے 3 مٹکے پانی جناب عثمان کے گھر بھیجے۔ جب باغیوں نے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر دھاوا بول دیا اور آپ کو مظلومانہ شہید کر دیا، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کس طرح باغیوں نے عثمان کو قتل کیا جبکہ تم لوگ ان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے؟ پھر فرمایا، اے اللہ، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ اس طرح سے تھا سیدنا حسین، ان کے بھائی اور ان کے والد کا کردار سیدنا عثمان ابن عفان کے دفاع اور حفاظت میں، اور یہ تھی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کہ وہ سب آپس میں رحیم اور دشمن کے لیے سخت تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دور خلافت میں سیدنا حسین نے کس انداز سے زندگی بسر کی۔ بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه گمراہ قبائل اور خارجیوں کے ہاتھوں جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے تو مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور یہ اس لیے کہ اس وقت مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی افضل نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں بھی سب سے مقدم تھے اور علم میں بھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قریبی نسبت بھی تھی، شجاعت و بہادری میں بھی سب سے آگے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے، سنت نبوی علیہ السلام اور شکل و صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے، لیکن کسی معنی کے نہ ہونے کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص لینا مؤخر کر دیا کہ جب حالات سنبھل جائیں گے تو تب اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مسئلہ حل ہو جانے کے بجائے مزید شدت اختیار کر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا، جس کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ یوں فریقین کے درمیان سن 38 ہجری کو جنگ ہوئی، جو کہ جنگ صفین کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ جنگ کا اختتام فیصلے کی صورت میں ہوا، جس کے لیے فریقین نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا تھا۔ جنگ کے بعد جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ واپس چلے گئے تو خوارج نے علم بغاوت بلند کر دیا، جہاں انہوں نے تحکیم یعنی اس فیصلے کو مسترد کر دیا جو کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فریقین کے مابین جنگ بندی کے لیے کیا تھا، اور اس بات کا نعرہ بلند کیا کہ حاکم صرف اللہ ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا، باقی کسی کا نہیں۔ صرف انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر اتر آئے، حتیٰ کہ کئی بار آپ رضی اللہ عنہ پر مسجد میں قاتلانہ حملے بھی کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف جگہ جگہ نعرہ بازی کرتے رہے، چیختے چلاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے فرمایا کرتے تھے، بات تو ان کی حق ہے لیکن ارادہ ان کا باطل ہے۔ خوارج کے فتنے میں مزید شدت پیدا ہو گئی تو انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کو ایسی بے دردی سے قتل کیا کہ ان کا پیٹ چاک کیا، حالانکہ وہ بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب اس واقعے کا علم سیدنا علی المرتضی کو ہوا تو انہوں نے خوارج سے پوچھا کہ یہ قتل کس نے کیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم سب نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کر لیا اور 10,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر خوارج سے جنگ کے لیے نکلے۔ نہروان کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ لڑی۔
ان تمام مارکوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے۔ آپ نے صبر اور شجاعت، بہادری کا سبق یہاں سے سیکھا، جس کا مظاہرہ آپ پوری زندگی کرتے رہے۔ جنگ صفین کے اختتام پر امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب اس جنگ میں اپنے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقتولین کے پاس گئے اور فرمایا اللہ دونوں فریقوں کو معاف فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب علی کو یہ بات پہنچی کہ ان کے دو ساتھی اہل شام پر لان تان کے علاوہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اس کام سے باز آؤ۔ یہ دونوں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ وہ کہنے لگے پھر آپ ہمیں لان تان اور گالیاں دینے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم لوگ لان تان کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو اس طرح کہو اے اللہ ہمارے اور ان کے خون کی حفاظت فرما، ہمارے اور ان کے درمیان صلح فرما، اور ان کو غلطی کرنے سے باز رکھ تاکہ حق واضح ہو جائے، اور جو فتنہ برپا کر رہے ہیں ہمارے درمیان وہ بے نقاب ہو جائیں۔ نہروان کی جنگ کے بعد تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور حالات کچھ سازگار ہوئے۔ اس دوران 3 خوارج نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب سیدنا علی المرتضی نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اسبو نامی خنجر کا وار کیا، جس کے سبب آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن کی خلافت میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اور اس دور خلافت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسے گزری۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ کربلا کی حقیقت۔